ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العزيز الرحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات بھی آواز بلند کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم دعوی اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی اور جنہ بھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ دا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ لڑکنا کی جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در مانگ ملنگ بے ننگ شوزے صاحب درد تے حال ہو روندے ٹکڑے مانگ کے شور بے پین والے برکال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کے دال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لک تے ایک پہچان دائی وہ ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمردین اسلامی مان دائی اور لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑے آئے گئے بھن قانون صفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھے آئے دھاگے آکھیا مومنو
او دستے سہی لگی اگ مینوں سڑنا میں سی سڑ دی تو جاندی موم کے آؤ سلیم سمجھے نائی ایتھے جد کے بھی بازی ہر جائی دے جنوں من دے وچ وسا لئیے انہوں سے کوئی لگے تے مر جائی دے حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام نعت خوانان حضرات قرب و جوار دور دراز کو حاضر ہونے والے مشاقان مصطفیٰ علیہ تحیید و ثنا احباب جلوکاروں میں بھی حاضر ہوں آج دیئے جمعۃ المبارک دن محفل میلاد کی تقریب سعید محترم محمد شیر صاحب اور مولانا قبلہ حبیب سلطان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اور جملہ انہاں دے نال ٹیم انتظامیہ آپ احباب نے مل کے سجائیے اللہ تعالیٰ حضور دا میلاد کرنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے گل اتنی ہے تسی ماشاءاللہ محنت کی تھی محفل سجائی اتنا اہتمام کیتا کہ پھول تے کلیاں لائیاں اتنے جناب محفل کی تھی جناب سارا سسٹم کیتا کیوں کیتا اتنی گل ہے کہ حضور آ گئے اور ادھر پیچھے گل کوئی نہیں گل اتنی ہے حضور آ گئے جب حضور دنیا سے تشریف لے آئے تو مغرب کے جانور مشرق کی طرف مشرق والے جانور مغرب کی طرف دوڑے آپس میں مل کے مبارکباداں دین لگے کہنے لگے کی ہویا انہاں کیا کی نہیں ہویا ان کے ہویا انہاں کیا حضور آ گیا انہاں کیا جی مبارک ہوئے کیڑی شے دی مبارک انہاں کیا حضور آ گیا ہاں جی حضور آ گیا ہاں جی آتش قدائے پارس جڑا مجوسیاں دی آگ ہزارہ سال تو جلدی پہ یہی بلدی پہ یہی بلدی پہ یہی ہوتے بڑے لوگوں کی ڈپٹی آئی ملازمہ دی او جناب مانا تے ٹنا دے سامنا لکڑ سڑتے ہوئے تو اس آگ میں بجھر نہ دے دیں پھر آگ بھڑکا کے پھر پوجا کرتے ہیں ہزارہ سال تو آگ بلدی پہ آئی جب حضور دنیا تے تشریف لے آئے نا آگ بجھ گئی انہیں تو ہے تیرے ہوتے اسی اتنی محنت کی تھی تو پھر بھی بجھ گئی ہے آگ کہنے لگی تو ہم پتہ نہیں حضور آ گئے ہاں جی حضور آ گئے کیوں جی حضور آ گئے اس واسطے وہ جڑے بادشاہاں دے محل سن کفار دے کیسر و کسرا دے بادشاہاں دے محل دے کندرے ڈھیب ہے جانا پہ گئینا وہ کہنے لگے کانوں کی ہویا ہے تسی سے بڑے مضبوط محل ہے تو محلہ کی دیوارہ بھی کیا ہن سانوں نہیں پتا ہن گل اے ہے کہ حضور آ گئے ہاں جی حضور آ گئے پھر لوگ ساڑھے تے اہل سنت تے اعتراض کر دیں اور جی صحابہ نے میلاد منایا ہاں جی صحابہ نے میلاد منایا میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں کرتا تو حضور دے نام تے اینج ہاتھ جا کے میلاد نہیں منا سکتا حضور دے نام تے اینج جھنڈے نپ کے اینج جھنڈے اٹھتے جا کے تو اے میلاد نہیں منا سکتا صحابہ جھنڈے نہیں صحابہ ہاتھ نہیں جائے صحابہ تلوارہ جائنا تلوارہ جا کے مدینہ پاک کی جو چلے تو تے اپنے علاقے تے محلے دی گلیاں میں جلوس نہیں نہ کٹ سکتا صحابہ مدینے دیا گلیاں میں کھڑے ہو گئے تلوارہ چاہیاں تے مدینے جو چلے میلاد سفر کر کے کافروں دے کیسے کسرے دے دروازے تے پہنچے دروازے کھڑکا کے گیا اور کافروں نکلو باہر حضور آ گئے ہاں جی حضور آ گئے حضور آ گئے سارے بولو بھائی نعرہ تکبیر ایتے بھائی سارے ایتے ہاتھ جا کے انہاں ہاتھاں نوں بچا کے کیا کرنا ہے ایتے ہاتھ جاؤ بھائی سارے تاجدار ختم نبوت پر تاجدار ختم نبوت پر حضور نال پیار کرو اس طریقے کرو اسی کوئی لاوارے سا لوگ سارے کو میلاد کی دلیلہ میں تو میلاد کتے بھی نہیں لگیا تو دس کی منانا چاہیے کی بنانا چاہیے تو دس پتر کی سالگرہ بنانی جائز ہوئے شادی دے جناب تہاڑا بناونا جائز ہوئے تو نبی دا میلاد کیوں نہ جائز ہوئے
ہاں جی دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ اس نے سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، دل داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ کافرہ مشرقہ ادھرا گاندھی چلی، آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی، مشن دیوبند کا آج ہے افتتاح، یہ ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ۔ میں کہتا سو جی رائے منٹا ترائے دن دا اجتماع، او اجتماع کرنا جائز ہو گئے، نبی دا میلاد کی محفل دیو میں جائز ہو گئے، رائے منٹا دا اجتماع جو فتوے نہ لگن، ہاں جی سیاسیوں دے جناب جلسے جلوس دے فتوے نہ لگن، نبی دا میلاد تے فتوے لگن، عجیب میلاد عرض کوئی نہیں، نبی دے کدی جناب میلاد تے فتوے، کدی انگوٹھے چومن تے فتوے، کدی حاضر و ناظر تے فتوے۔ میں کہتا سوئے تیرا پتر ہوئے نکل جیا، تو اس دا منہ جو متھا جو میرے جو مولوی اٹھ کے آگے کہے عجیب جناب تسی کیوں اپنے پتر دا منہ جو میں متھا جو میں یہ چمڑا ایتے شرک ہے ایتے بدعت ہے، تو سا کیا سو بھی مولوی تو ٹھیک ہے میں پتر نہ چمے سا، تو سا کیا سو بچ پڑے تھی مولوی میرا اپنا پتر ہے میں منہ چما یا متھا چما، اسیار کر لینا یہ فطری عمل ہے۔ اس آنسوں مولی کہنوں کے لگے میرا پتر ہے میں منہ چما میں متھا چما میں ہاتھ چما میری مرضی، یار پتر دیواری آتے میری مرضی، کہ نبی کا نام چمڑ دیواری دلیلہ پوچھنا ہے کہ کتنے لکھا ہو جائے، نبی کے نام یہ اتنی محبت ہے اتنی محبت اپنے پترہ کتنی محبت تو کر۔ اور خواجہ شاہ سلیمان دوسوی پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بول گیا نا ایک مرید چودری ہے چودری بیٹھے جناب اس نے ایٹی پاک بنی کہ کسال پاک دے جناب کارٹون پاک دے مجرہ بن کے گیا پیر صاحب کو لو کہنے لگا پیر جی میں نے نصیحت کرو، تو پیر صاحب بڑے شہنشاہ بھی سن، انہاں فرمایا مریدہ اتنی گل یاد رکھی کہ کم از کم رب نو اپنے جتنا سمجھے، کم از کم رب نو اپنے جتنا ضرور سمجھے۔ وہ کہنے لگا واہ جی واہ پیر صاحب یہ بھی کوئی گل ہے، میں مسکین تے میں جناب گناہگار جا بندہ تے رب دی اتنی شان ہے تے میں تے رب دی ایک ہی گل ہے، تسی کیڑی گل کیتی ہے؟ پیر صاحب فرمایا تو صبر تے کر، تینوں جڑی میں تلقین کیتی ہے نا نصیحت اس نو یاد رکھی اس تے عمل کری۔ خیر پیر صاحب وہ کہنے لگا کہ اجازت، پیر صاحب نے کہا نہیں آج رات تو ہی رہنا ہے، آج رات تو میرے آستانے تے رہنا ہے۔ خیر سو گیا، سویر ہوئی ناشتہ دو قسم دا پیر صاحب ناشتہ بھیجوایا چودری، دو قسم دا، ایک ناشتے دا اندر جناب پراٹھے جناب پاوے دہی جناب دودھ بڑے اعلیٰ قسم دا ناشتہ، تے ایک ناشتہ وہ آئی جیسے رات والی روٹی تے مسیوئی دال تے پانی نال چاہ، دو قسم دا ناشتہ بھیجوایا۔ جدو ناشتہ پہنچ گیا چودری کو ناشتہ رکھ کے بیٹھ گیا تو پیر صاحب نے ایک بندے نو بھیجا دستک دیتی دروازے پہ، دروازہ کھٹ کے اس مرید دا چودری دا کمرے دا، وہ باہر آیا، باہر بیٹھا فقیر کھڑا ہے، فقیر کہنے لگا چودری اللہ دے نام تے کوئی روٹی تے دے، اللہ دے نام تے روٹی تے دے۔ تو جڑا چودری آئی نا اس نے پراٹھے تے دہی تے دودھ پتی تو ساری سے اپنے وقت رکھ لے، جڑی دال تے رات والی روٹی آئی وہ چار کو فقیر کو دے چھے۔ خیر فقیر لے کے ٹر گیا، جناب چودری صاحب پراٹھے کھا کے پاوے کھا کے دودھ تے دہیاں پی کے تے واپس آیا پیر صاحب کو، کہنے لگا پیر جی اجازت ہے؟ پیر صاحب کہنے لگے میری نصیحت یاد ہے؟ کہنے لگا وہ بادشاہ یہ بھی کوئی گل ہے، میں تے بڑا گناہگار جا بندہ تے رب دی تے بڑی شان ہے، ہاں جی بڑی شان ہے تے یہ بھی تسی کوئی گل کیتی ہے کہ نصیحت تے چاہتی کرو۔ پیر صاحب کہنے لگے یہ تو تیری زبان کی گل ہے نا، عمل ہی تے رب نو اتنا شان والا بندہ نا، کم از کم تو جڑے پراٹھے رکھے ہوئے سامنا وہ تو خود نہ کھادا تو مسیو ہی دال تو فقیر نو نہ دیتا رب دے نام، پراٹھے تو رب دے نام دے دینا پھر میں تیرے منتا کہ تو رب نو اپنے نال اوسط سمجھ لے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس واسطے ساڈے لوگ زبانی کلامی بڑا کچھ کہتے ہیں، ہم بھی آج کے رسول ہیں، اسی بھی بڑی اشیاء جدوں ٹائم آوے تے نعرے پھر دنیا داروں دے لاندے تے کھڑے پھر دنیا داروں دے نال ہوندے۔ اس واسطے پیار رسول اللہ نال کرو، حضور دی ذات نال پیار کرو۔ ہاں بڑی بڑی دنیا آئی
اقبال قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصور پاکستان جنہیں پاکستان کا تصور پیش کیا اقبال کہتا تامین حق اندارا صبر بندہ کار ہے مسند خاکہ صبر اقبال کہتا بڑی بڑی دنیا آئی بڑے بڑے جناب یورپ کی تنظیمیں آئیاں بڑے بڑے لوگ آئے انہاں غریباں کی گلاں کیتیاں انہاں غریبوں دے دفاع کیا انسانیت کی گلاں کیتیاں کہ جناب غریبوں کو یہ حقوق دینے چاہیے غریبوں کو یہ حقوق دینے چاہیے لیکن اقبال کہتا ہے بڑی بڑی تنظیمیں آئیاں انہاں صرف غریبوں کی گلاں کیتیاں ساڈے آقا و مولا آئے انہاں پھر کیا کیتا انہاں غریبوں کو کعبے دی چھتوں تے چڑھا کے سبحان اللہ حضرت بلال ہاں جی حبشی ہون تے کالا رنگ ہوے تے حبشے دے ہون تے غلام ہون جب حضور دے در تے آن نا تو میرے آقا نے فرمایا بلال چڑھو جی کعبے دی چھت تے کھڑو کے اذان دے سبحان اللہ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ ہاشمی تے قریشی تے بڑے بڑے خانداناں والے او تلے کھڑوتے بڑے بڑے سردار جڑے تواڈے غلام بڑے او تھلے تے میں حبشی کعبے دی چھت تے اس جگہ تے اعلی حضرت بولے کہنے لگے عصائے کلیم اجزائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد گروہ کا سہارا عصائے محمد اعلی حضرت کہنے لگے بڑی بڑی لوگوں نے گلاں کیتیاں کہ جنہاں نبی دے نام تے اپنی جاناں دتیاں نا پھر حضور نے انہاں نوں شاناں کیوں دتیاں ہاں ایتھے نابینا روڈ تے کھلوتا ہوئے نا نابینا بندہ نابینا روڈ تے منگدا بیٹھا ہوئے اس نوں کوئی 10 روپے نہیں دیندا ایسے طریقے گل ہے نا چھوڑو جی جی ایویں لگے پھردے ہوندے نابینے نوں کوئی 10 روپے نہیں دیندا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں تو میرے آقا نے نابینا صحابی کو 12 بار اپنے مصلے تے کھڑا کیتا حضور نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم تسی اگے کھڑو کے نماز پڑھو میں پیچھے کھڑا 12 مرتبہ حضور نے نابینا صحابی کو اپنے مصلے تے کھڑا کیتا اے سوچ سکتے ہو اتنے نابینے نوں 5 روپے 10 روپے کوئی نہیں دیندا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نابینا صحابی کو اپنے مصلے تے کھڑا کیتا ہاں جی اس واسطے اس نبی نال وفا کرو شاعر کہندا تو آیا نہ درد او کیوں بد نصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ ٹھیک ہے نا جی تو پیار رسول اللہ نام کرو بڑے بڑے سیاسی بڑے بڑے لوگ وہ تے بندہ مردا ہے نا تو ساتھے اتے بھی 5 سال بعد آنے جدوں ووٹ قریب آنے ہاں جی ہاں قبر دے وچ کیا ہونا ہے سیاسی کے قبر دے اوتے کوئی نہیں آندے قبر دے وچ آ سکو ہاں لوگ کہتے ہیں جی یہ لبیک والے کیا چاہتے ہیں میں تو اسی کچھ نہیں چاہتے اسی صرف تو اتنا دسنا چاہتے ہیں کہ قبر سیاسی کوئی نہیں جاننا قبر دنیا دارا کوئی نہیں جاننا قبر مولویاں تے پیراں ہی کوئی نہیں جاننا پکی گل ہے متا کوئی آکے بھئی دنیا دارا نہیں جاننا تے دین والا نا قبر مولویاں پیراں بھی نہیں جاننا قبر ہاں مولوی پیر اتنا کو دس سکتے ہیں کہ قبر رسول اللہ دی ذات اپنی سبحان اللہ قبر ایک حضور دی ذات اپنی ہے سب تو زیادہ پیار ماں دا ہوندا ہے دنیا دے اندر قبر دے وچ ماں بھی نال نہیں آندی ہاں اوتھے تنے تک آ بنیا ہے تے قبر دے اوتے والدین دی قبر تے پتر بھی نہیں ویندے پکی گل ہے 10 محرم نوں گئے مٹی سیدھی کیتی فاتحہ پڑھا تے واپس ہاں جی پھر اگلے 10 محرم تک پتر والدین دی قبر تے بھی نہیں جاندے میں تے قبر دے اوتے کوئی نہیں آندا تے قبر دے وچ کے سامنے اج وفا انہاں نال کر دینا قبر دے وچ اپنے اور قبر ایک رسول اللہ دی ذات آمنا ایک حضور دی ذات آمنا اور کسے نہیں آمنا آج وفا انہاں نام کر جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دا کلمہ پڑھے وفا انہاں نام شاید کہتے ہیں نہ رشتے ضروری تے نہ یار ضروری نے وچ قبر دے بخشش لئی سرکار ضروری اتنے یہ نہیں پوچھا بجنا کہ 10 ہوئے تو عمران دے نعرے لایا 10 تو زرداری نو اپنا پیشوا منیا 10 تو شباز دے نماز نو اپنا لیڈر منیا اتنے یہ نہیں پوچھا بجنا اتنے یہ پوچھا بجنا ہے معقوم نہ تکو جو کہ حاضر رجل اور 10 ہوئے دنیا دے اس نبی نال کے وفا کی
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تو جو نکال بھی مقایے نہ قبر رسول اللہ دی ذات آمنا نے اوتھے اے پوچھے گئے سی اس نبی نال کے وفا کی دیئے. اس واسطے آج اتنی وفا ضرور کرنی ہے اپنے نبی نال, اتنی وفا ضرور کرنی ہے. ساڑھے سیدی و مرشدی ساڑھے بزرگ قبلہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ امام خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے ہوتے ہیں جارا اتنی وفا ضرور کر کے جاؤنا کہ جب روح میرے پیراہ نے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا وحید آیا, او میرا وحید آیا. اتنی وفا ضرور کرنی ہے جب روح نکل رہی ہوئے کہ مدینہ پاک جو آواز آ جائے اور چھوڑو یار اے تو میرا غلام نہ اے تو میرا غلام نہ کہ قبر ایک فرشتے پوچھتے پائے ہوں کہ دس ہوئے اس نبی نال کے وفا کی دیئے کے وفا کی دیئے کہ حضور خود فرما دیں اور فرشتے ہو چھوڑو یار ایک بندہ تے میرے نام بڑی وفا کر کے آیا, ایک بندہ تے میری عزت تے پہلا دے کے آیا, ایک بندہ تے میرے دین واسطے بڑیاں مشکلات کٹ کے آیا. ٹھیک ہے نا جی. اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے, حضور نال محبت کرنی ہے اور حضور دی عزت تے پہلا دینا ہے. پہلا دینا ہے نمازاں روزے حج زکات یہ بھی قبول اس ویلے ہو سکتے ہیں نبی دی عزت تے پہلا دے. صحابہ سن شاید کہنے نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان میں سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں چارہ جارہ ورگا. آجی صحابہ سن صحابہ کیویں حضور نال پیار کیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں میدان بدر میں جب بدر دی جنگ مکی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے سن تے جب نماز ختم ہوئی نا تے صحابہ کی کہنے لگے, صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی تانوں ویکھیا. سارے صحابہ کہنے لگے رائنا دا لفظ ہے رائنا جمع دسی گئے یا رسول اللہ اسی تانوں ویکھیا کہ تسی نماز دے اندر مسکرا رہے ہیں. اے اور توجہ نال گل سننی ہے سارے. یا رسول اللہ تسا نماز دے اندر مسکراندے پے ہے ہسدے پے ہے. ہن دسو نماز بندہ پڑھدا پیا ہوئے بندہ امام نہیں دے دے یا سجدے نہیں جاتے دے دے. دسو جی سجدے نہیں جاتے دے دے نا تو صحابہ کرام کے دے دے میں حضور علیہ السلام ہمیں کھڑے امامت کرا رہا ہے نماز پڑھا رہا ہے تو سارے صحابہ کہتے ہیں ایک دو صحابہ بھی نہیں جانتے سارے صحابہ رائے نا دسی گئے جمع دسی گئے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی تو ہم دیکھیں نماز کے اندر کہ تسی مسکرا رہے ہیں کیڑی وجہ تو مسکراندے پہ ہے کیڑی وجہ تو مسکراندے پہ ہے کیڑی وجہ تو مسکراندے پہ ہے تو صحابہ نماز دے وچ بھی حضور نو لیندے پہ اس کا مطلب اے ہے کلندر لاہوری بولے اسی مولویوں کی گل نہیں کرتے یہ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی ایویں ہی چھوڑ دیں مولوی ایویں ہی گلاں کرتے ہیں میں تو مولویوں کی نہیں بنتا اقبال کی تو نہ سی اقبال کی تو داڑھی بھی کوئی نہیں دنیا دار جے بندہ ہے لیکن سمجھ آئے تو دنیا دار جے بندے کو بھی آتا ہے یہ سمجھ نہ آئے تو 50 سال دین پڑھن والوں کو بھی سمجھ نہ آئے. ہاں جی تو صحابہ کرام کہنے لگے حضور اسی تو ہم دیتے پہ ایسے اس منظر کی عکاسی کس کی تھی علامہ اقبال کہنے لگے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہدا میرا سجود بھی ہدا. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ جی میں دل ہی کڑا پیار کڑی محبت اور کڑا عشق دا جذبہ رکھ کے نماز نہ پڑھا نا تو حضور پھر میری نماز تو فائدہ کوئی نہیں جی میرے دل ہی کڑی محبت نہ ہوئے پھر میری نماز تو فائدہ کوئی. خیر صحابہ کرام نے کیا حضور رسی تو ہم بیٹھے تو سب مسکراندے پہ کیوں مسکرائے ہو حضور علیہ السلام فرمان لگے کہ ہن جنگ مکی ہے بدر دی میدان بدر دی جنگ مکی ہے کہ حضور نماز پڑھنے پہ تے بدر ہے تانوں پتہ ہے بھی فرشتے بھی آیا فرشتے آیا 10 فرشتے بھیجے مدد واسطے 313 تعداد ہے مسلمانوں دی. رب نے فرمایا اے میرے حبیب پریشان نہیں ہونا اپنے غلاموں کو کہو ثابت قدم میدان اس کھڑوون بدر کا میدان سجانا صحابہ کا کام ہے تواڈے غلاموں کا کام ہے میدان سجانا پھر فرشتے دے ذریعے مدد کرنا اس رب کا کام ہے.
اور اقبال کہتا ہے، اقبال نے یہی گل کی ہے، اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ اقبال کہتا ہے آج بھی تو اگر دین واسطے میدان لا دینا تو فرشتے رب بھیج سی، لیکن شرط اتنی ہے کہ میدان ہی تو دین واسطے نکل سے۔ پھر بابا جی فیض آباد میدان لایا تو مدد آئی کہ نہ آئی؟ 100 بندہ بچ گیا اتنے پل دے ہوتے، 100 بندہ تے 20,000 پولیس آئی، شہر تے گولیاں مرنے پہ آنے 2017 دے وچے شہر تے گولیاں مرنے پہ آنے، لیکن 100 بندے دے اگے 20,000 پولیس والا کنجے نسا، ایک کنجے نسا، اے رب دی خاص مدد آئی جس نال پولیس والے جنہیں تو 100 بندہ کتے 20,000 بندے۔ اس واسطے میدان لاؤنا پڑتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی۔ خیر صحابہ کرام حضور فرمان لگے کہ ہن جنگ مکی آئی، فرشتے آیا تے جنگ مکی ہے تو فرشتے اپنا سامان تے ہتھیار اکٹھے کر کے نا تے صحابہ فرشتے نے اپنا ونجن لگے نا تے میں نماز بھی پڑھیندا تے فرشتہ میرے کول پرو کھڑو کے تے فرشتہ آکھیا جی ہن اجازت ہے، فرشتہ انج سر جھکا کے نا رسول اللہ کو پوچھا فرشتے رب دی نوری مخلوق، لوگ کہتے ہیں حضور کو اختیار نہیں ہے، حضور کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، میں تو فرشتے جنہوں کو اجازت لے کے آؤں دے بنیاں، ہاں جی انہوں نے اختیار کوئی نہیں، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، اور وہ جانے خبر ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہون اجازت ہے تو حضور فرماتے ہیں جب فرشتہ نے ٹھوک کے دی اجازت مانگی نا تو میں بھی نماز مسکرا کے کہا ٹھیک ہے ہن تو اجازت ہے۔ ہاں ایویں اعلیٰ حضرت بریلوی نہیں کھولے، اسی کوئی لاوارث کوئی نہیں جڑا کوئی آ کے جتے فتوے لا کے جتے بس بکارے ڈال کے دین کے خلاف چلا جائے اسی چپ کر کے بیٹھ کے ساتھ نا اعلیٰ حضرت اتھے ہی تو بولے کہنے لگے تیرے در کا ترمہ ہے جبریل اعظم تیرا مد خواہ ہر نبی و ولی ہے اور بیتاب ہے جس کے لیے عرش اعظم یہ اسرا رویرہ مکان کی کلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اس واسطے حضور نال پیار کرنے جنہ حضور نال پیار کیتا وہ اتنے بھی تار گئے۔ ہاں جی وہ ایک بندہ ویدہ پہ آئی نا سنگ ترے، وہ کہنے لگا چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے، جڑا چنگیا دے سنگ لگ جائے تو پھر وہ تر جاتا ہے۔ تو کائنات حضور تو واسطے کسی بھی ذات کوئی نہیں، کائنات بڑی بھی رسول اللہ واسطے ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنید و جہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوویں جہان دوہائیں جہان بڑے رسول اللہ واسطے، رسول اللہ واسطے۔ اس واسطے اگر کوئی میلاد جلوس کی اڑی کرتا ہے نا تو اس تو وڈا تے ذلیل ہی کوئی نہیں کائنات ہے، اور اس تو وڈا تے کمینہ ہی کوئی نہیں کائنات ہے جڑا جس نو حضور تے میلاد بھی نہ برداشت۔ دسو یار یہ بھی کوئی جرم ہے؟ لکھوں قاتل جناب سینکڑوں تے ہزاراں قتل کر کے لوگ بری ہو کے پھرتے پہ، ہاں تو جنہاں میلاد تے جلوس کڈیا انہاں نو سیدھے پھیر مار دیتے جان، یہ جرم ہے؟ یہ قصور ہے؟ پھر تسی لوگ تسی سارے ہو جی دیکھو نا جی بہت بڑی تقریر کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے مجھے سنت کے پاس مان ہے، میں کہ خود نبی دے میلاد دے جلوس کا ڈھانا گولیاں مراوے تو پھر وہ نبی دی عزت کا پاس مان ہے یا دشمن ہے؟ اس واسطے میں نام نہیں لینا، مسجد ہے اور بڑی پاک جگہ ہے، اس کمینے بندے کا نام ہے کہ میں مسجد کا ماحول محفل کا خراب کرنا چاہتا نہ ہی اپنی زبان خراب کرنا چاہتا۔ تسی بھی جان دیو کہ خیبر پختونخوا کس کی حکومت ہے، سارے نو پتہ ہے۔ ہاں اتنی گل یاد ضرور رکھنا کہ جیڑا بندہ میلاد تے جلوسوں تے فائرنگ کراوے نا وہ حلال نہیں ہو سکتا، یہ پکی گل ہے۔ میں مسجد وضو نال بیٹھیا وہ حلال نہیں ہو سکتا، یہ پکی گل ہے۔ یار جس نو او میرا جسم میری مرضی
عورتیں جناب کپڑے اتار کے ادھے جناب جھاڑے کاٹ کے ادھے کپڑے پا کے وہ جلوس کڈن اس سے خیر کوئی نہ چلا دے تو نبی دے میلاد تے خیر چلائے گا کیسا ظلم ہویا پاکستان اس واسطے بنیا ہے اس واسطے بنیا ہے کہ نبی دے میلاد کڈن والے کو گولیاں مار دی اس واسطے پاکستان بنیا ہے جس دے حضرت سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا یہ عشق نبی نے سینے وچ بدراز ایمان دا مطلب کیا ہاں جے تو میلاد دے جلوس کڈنا دے غلاماں نو حضور دے عاشقاں نو تو گولیاں مار تے وقت میں مسلمان ہاں اور مسلمانی سانو دس اور مسلمانی سانو سمجھا کہ تو گستاخاں نو رہا کر اور جوڑی عورت جڑی ساڈے نبی نو گالاں کڈے تو اس نو دل تے ہاڑے بری کر کے آزاد کر کے رہا کر کے باہر بھیج دے تے پھر تو مسلمان ہے پھر تو نبی دا عاشق ہے ایک آج سامنے سمجھا اور کیڑی عاشقی ہے اور کیڑی مسلمانی ہے جڑی دین دے نال متھا لاؤن تو بعد ہی ہوتا مسلمان ہوتا ہاں جی ڈرو خدا سے ہوش کرو جرم کرو ریا سے کام نہ لو شاہ اسلام پہ چلنا سیکھو شاہ اسلام کرنا اسی بلا وارث کوئی نہیں دین کوئی اے نہ سمجھنا کہ دین دے وارث مر گئے دین دے وارث زندہ جڑا اٹھ کے دین دے خلاف دیکھنا جی میرے خیال سے یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے اور یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے اور جی دین میں اتنی سختی تو ہے نہیں دین تو بڑا جی اخلاقیات کا درس دیتا ہے دین تو بڑا امن کا درس دیتا ہے دین تو جی بڑا پیار اور محبت کا درس دیتا ہے میں تو کمینے کہ دین نہیں پڑھیا کہ تم کیسا کا دین نکالتا ہے تجھے دین پڑھا ہی کوئی نہیں تیروں کہاں سے تو دین بیان کر دین دے بیان ہو کر جنہا دین پڑھے ہیں دین بیان کیتا سیدنا صدیق اکبر دین دی ترجمانی کی تھی سیدنا فاروق اعظم دین دی ترجمانی کی تھی عثمان غنی دین دی ترجمانی کی تھی مولا حیدر کرار دین دی ترجمانی کی تھی امام حسن دین دی ترجمانی کی تھی کربلا دے مولا حسین ہاں جی اور دین دی ترجمانی کی تھی پیر میر علی شاہ دین دی ترجمانی کی تھی اعلی حضرت بریلوی دین دی ترجمانی کی تھی مجدد حضرت ثانی دین دی ترجمانی کی تھی ممتاز حسین قاتلی دین دی ترجمانی کی تھی امام خادم حسین رضوی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت منہ نہ متھا جن پہاڑوں رکھا شکل تیری انگریزہ بار اقبال نے ٹھیک نہیں آکھا اقبال نے ٹھیک نہیں آکھا یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو پٹھان بھی ہو خان بھی ہو یوں تو سب کچھ ہو یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی انہیں تو مرزے بھی ہو خان بھی لوگ پڑھتے پٹھان بھی پڑھتے اور جی ہم فلانے خانہ اسی فلانے خانہ میں کہا دس ہوئے کہ تو مسلمان نہیں ہے شکل تیری بلے شاہ کی آکے ہے آپ نے فرمایا نا بلے شاہ صاحب آپ فرمانے کہ سورت وام فرشتے ہیں کہ نیت دیا بگیاڑا تو جناب اپنی تقریرہ کر کہ میں جی دین کی بڑی ترجمانی کرتا ہوں اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پھر آگے بھی چلنا آگے بھی جا کے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین یہی سارا دین ہے یہی سارا قرآن ہے ہاں جی یہی دین آگے بھی چلنا آگے چل کے صراط الذین انعمت علیہم یہ بھی بیان کر پھر آگے چل جیتے مغضوب علیہم الضالین یہ بھی بیان کرو اس دی بھی کام کرو کہ جنہاں تے رب دا غضب ہویا وہ کون ہے وہ کون ہے جنہاں تے رب دا غضب ہویا تیرے گمراہ وہ بھی تو بیان کرو خالی بھی کیا نعبد و ایاک نستعین دیکھنا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے میں کہا قرآن کی ایک آیت پڑھے پہلو اور چیز کا ترجمان نظر آیا جڑے علماء مشائخ ساری زندگی قرآن پڑھا کہ پورا قرآن اگے بیان کرن تے پڑھان اسے کانو دین کی ترجمانی نظر نہ آئی اور جی دین کا بڑا ترجمان ہے جی وہ دیکھیں نا جی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ جی یہ تو امر بالمعروف کی دعوت دیتا ہے وہ نہی عن المنکر کے جلسے کرتا ہے میں تو کہڑی نہی عن المنکر ہے وہ دسو نا کڑیاں چوکے بندہ نچاوے تو پھر وہ نہی عن المنکر یا امر بالمعروف یہ ہوتا ہے
کہ قوم کی بیٹیاں نو سر ننگا کر کے دوپٹے لگا کے ڈانس کرایا جائے چوکا وچ اے دین ہے اے امر بالمعروف ہے ہر وقت ایک نہ ایک جزید ہوندا ہے تے ہر وقت ایک دوسرے مقابلے چاہن والا حسین نہیں ہوندا لوگ کہتے ہیں ختم ہوئی کربلا کی جنگ متا کسی کو مسئلہ ہوئے میری گفتگو تو اسیو دین نہیں بیان کر دے کہ میں کان تے ہاتھ رکھا کہ دوڑے مائیے گانا رہا اور یہ دیکھو نا جی سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے سج گئی ہیں گلیاں بازار کہ حضور آ گئے تو سج گئی ہیں گلیاں بازار گلیاں بھی سج گئی ہیں تو بازار بھی سج گئے تو تخت تو انہوں نے بٹھا دو جڑے یزید تے عمل کر رہا تخت تو انہوں نے بٹھا دو جڑے مسیحت تے سپیکر اگا گئے تخت تو انہوں نے بٹھا دیو جڑے دن دیہاڑے اسمبلی کے اندر ختم نبوت تے ڈاکہ مار تخت تو انہوں نے بٹھاؤ جڑے نبی نماز اللہ سدیاں اور بڑیاں غلیظ قسم دیاں اور چوڑی اور ملونہ اور بغیرت عورت نبی نو گالاں کڈن والی نو جڑے آزاد کر دین نا بری کر کے رہا کر دین تخت تو انہوں نے بٹھا دیو تخت تو انہوں نے بٹھا دیو جڑے حضور دے میلاد دے جلوس تے سیدھے غیر مروائے ہاں جی گلیاں بازار سجا دیو نا جو رسول اللہ آئے نا پھر گلیاں بھی سج گئیاں پھر بازار بھی سج گئے پھر تخت بھی سج گئے پھر اسمبلیاں بھی سج گئیاں پھر عدالتیں بھی سج گئیاں پھر کوٹ بھی سج گئے پھر تھانے بھی سج گئے پھر پوری کائنات سج گئے صرف یہ نہیں گلیاں بازار سجا دیو تخت تے دین دے دشمنوں کو بٹھا دے یہ نہیں یہ میلاد نہیں سب تو بڑا میلاد جی پارلیمنٹ دے مقصد تے لکھے ہوئے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر اس لا الہ الا اللہ پہ عمل کر کے گستاخوں کو ڈی جاب دے ٹنگو بھی سے ہاں سریام ہزاراں کیس پہن حضور دی عزت دے ہزاراں کیس نبی دی عزت دے جڑے گستاخ حالی تک جیل ٹکی ہوئے اتنے پاکستان دی گل کے کرنا ہزاراں کیس پہن آج تک 75 سال ہو گئے پاکستان میں بڑھیا تو سر دستو ایک گستاخ میں تک پھانسی لائی گئی ایک استاد نے ساڑھی نظر ہی کوئی نہیں اسی تو پوری 75 سال تاریخ پڑھ بیٹھے ہیں آج تک ایک استاد کو پھانسی نہیں لایا گیا ممتاز قادری کو کیوں پھانسی لگی یہ دسو ممتاز کیڑا جرم کیتا ہے ممتاز اس گستاخ نے اس واسطے جنم کیتا ہے یہ جرم ہے یہ تو میرے آقا دا فرمان ہے حضور نے خود فرمایا ہے من سبا نبی جن فاقتلوہ جڑا بھی کسی نبی کے بارے بکواس کرے اس کو کٹ دے اس دی نہ ہی کوئی معافی ہے نہ ہی اس دی کوئی توبہ ہے اس دی کوئی چیز بھی کوئی نہیں جڑا کسی نبی کے خلاف بھاگے اس دے ٹکڑے کر دیو آج ٹکڑے کر دیو کہ ممتاز نے اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کی بس اتنی گل ہے اور کیا کی ہے ممتاز کا تو ممتاز لگ گیا پھٹے ہزاراں کیس گستاخاں دے پہن انہوں نے کیوں پھٹے نہیں لایا گیا انیار ریاست مدینہ بن گئی انیار بن گئی ریاست مدینہ وہ خدا دا نام منو خدا دا نام منو دجال دا عمران دا فتنہ علی قابونیاں دا بیا دین دے مقابلے دجال دا فتنہ ہو سی ادھر کاٹا عمران خان کو جنت دکھائیے ہاتھ رکھ نسو بھائی سارے میں تواڈے کو سوال ہے تساں تے حضور دے غلام ہو جڑے ہیں نا ہوتے حمایتی انہاں تو سوال ہے اور بڑے نہ ہی کوئی جھگڑا ہے نہ ہی کوئی دشمنی ہے ایک میں سادہ یہ سوال کیا کرنا عمران خان ہی سامنے جنت دکھلائیے ہی سامنے دوست دکھلائیے قبر کے مردے زندہ کیتے دسو کون نہیں کیتا کچھ بھی نہیں کیتا خالی ہوئی ارسطو بنے ہوا ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں نوکریاں لے آؤں گا میں فلاں کر دوں گا میں انہاں کو ارباں جڑے روپے لوٹ کے کھا گئے وہ گنجے وہ بچیوں کو پھوکے مارن والی قوم بٹھی نو پھوکے مار مار کے انہاں بنگلے بنوا کے دے اور جی وہ دیکھیں نا جی وہ قوم کا پیسہ لوٹ کر باہر لے گئے میں ان سے پیسے واپس لاؤں گا میں کہا 3.5 سال ہے تو کیا کی ہے انہوں نے جیلوں ہی ڈاک کے 50 روپئے پہ اسلام کے بعد بھیج چھوڑے یہ کھٹی کی تھی تو ہیڈر جنا ہائی تو نہ پیسے واپس لے آنا گٹے گوڑے پانی نہ ہوئے گلہ مطلب ہیڈیاں کرے ایسا سے سادہ یہ سوال ہے عمران خان کو اشارہ دکھائیے نہ ہی اس ہی جنت دکھائیے تو دوست میں قبر مردے زندہ کی تھے نہ ہی اشارے نال بارش برسائی کچھ بھی نہیں کیتا نا تو دجال تے ہنے اشارہ کرے سی تے قبر مردی اٹھی تو پر تو سنگے دین چھوڑ کے دجال تے پڑھ دے دسو نا یہ اصل سوال ہے سر دجال تے ہنے اشارہ کرے سی مردہ جناب زمین پھاڑ کے دوبارہ میں تو کرو سی ہنے اشارہ کرے سی آسمان تو بارش آ سی
ہنے دکھنے سی بھئی یہ باغ لگے ہوئے حسن ہوتے جناب ہنے اشارہ کرے جاتی یہ جنت نے ہنے دے چیز آگ لگی ہوئی ہوتی یہ دوزخ نے وہ تو ہر سے ہنے سامنے نکلے سی اور تو سنگے نبی کا کلمہ چھوڑ کے نبی دے نعرے چھوڑ کے نبی دا حق دین چھوڑ کے دجال دے کچھ پڑھ رہے سو عمران تو حالت اگلائی کوئی شک کو نہیں کہ قوم اس سے پیچھے وہ دیکھو نا کہ وہ جی بڑی بات کرتا ہے وہ جی بڑا لیڈر ہے میں تو کہہ رہا لیڈر ہے نبی نے گستاخ کو پھانسی نہیں لا سکیا یہ لیڈر ہے اس واسطے بات ہو بڑی ہو گئی وہ کہنے مالوی سیاست کی بات کرتے ہیں میں تو بے شک صاحب ایک ووٹ نہیں دیتے ہو اسی ووٹاں واسطے نہیں آئے اسی آیا دین دے تحفظ واسطے لوگ کہتے مولوی ہو تانوں کیڑا درد ہے تساں کیوں باہر نکلے ہوئے ہو تساں کیوں جی روٹا دے تساں کیوں جی ٹینڈ پائی ہوتے ہو وجہ کیڑی ہے میں تے جڑی شے مولا حسین نو مدینہ پاک چ چاہ کے نا کربلا دے میدان تے گھن گئی نا وہ درد ہے سانو بھی نہیں پاون دینا وہ شے سانو بھی آتی ہے کہ نہیں تیرے دین تے حملے تھے ہون نا آج لوگ نماز روزہ حج زکات نماز نہیں تو حج بھاج کے ویرے حج نہیں تو حج بھاج کے ویرے اور جی میں الحمدللہ اتنے حج کی بھی ہوئے میں تو جلے دین تے حملے تھی نے پہ ہونا پتہ حج نہیں حج کے نہیں بھی نا وہ دین تے پیرا نہیں مولا حسین اللہ حضرت علامہ بیٹھے اور بڑے تو بڑے کسی مولوی کو جا کے پوچھ لو مولا حسین حج دا احرام کب ہو جائے جلے میدان کربلا نہیں گئے نا حج دا احرام پایا ہوا ہمیں اتنے تک اطلاع آ گئی کہ کربلا میں جو ہے مسئلہ ہے جزید دین تے حملے کرنے لگی ہے اللہ حرام حلال حلال حرام کرنے لگی ہے تو مولا حسین کی کیتا ہے مولا حسین حج والا احرام نہ آ کے کہ اپنے خاندان کو گھن کے تے پہنچ گئے ہوتے کربلا میں اپنا خاندان کٹا دیتا گردن کٹا دیتی کیوں کیونکہ آپ نے فرمایا اوئے میں سب کچھ قربان کر سکتا حج نمازاں روزے تو پیچھے چھوڑ آئے نا حج کا احرام بھی لا کے آئے پایا ہوا احرام تو لا چھوڑا تو سالیہ سے پیچھے چھوڑ آئے آپ نے فرمایا اوئے میں اپنا پورا خاندان کٹا سکتا 6 مہینے دے بچے جوان بیٹا بھی قربان کر سکتا اور محمد قربان کر سکتا اپنا غازی عباس یا ویر وہ قربان کر سکتا اپنا ساتھ کٹا کے نیزے تے چڑھا سکتا لیکن اپنے نبی دے دین دے حملے نہ چھوڑے سکتا آج ایسا بھی میدان اسے واسطے آیا ساڈا اور کوئی مقصد کوئی نہیں واللہ باللہ تعالی میں وضو نال بیٹھیا بڑا مبارک دن ہے اور بڑے مبارک لمحات ہیں حضور دا فرمان ہے کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ منہ تو لفظ کٹے رب و قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے وہ لفظ قبول ہو گئے شاید یہی گھڑی ہوئے قبولیت کی میں وضو نال منبر رسول تے جا کے دعا کرتا اگر ساڈا کوئی دنیاوی مقصد ہوئے کوئی دنیاوی لالچ ہوئے کوئی سیٹاں دا کوئی دوسرا کوئی اور مقصد ہوئے رب سانو اسے ویلے اتھائی کرو کر چھوڑے میں حلال اعلان تواڈے سامنے دعا کرتا ہوں لیکن جان کے ناسا دین واسطے مخلص تھی کہ چلتے پیا باتوں سے ساڈا ساتھ ضرور دے یاد ایسا اگر غلط تھا وضو نال میں تے ہاتھ چاہ کے دعا کرے نا اگر ساڈے دلاں وچ اپنا اوے سیٹاں دا لالچ ہے رب سانو ختم کر چھوڑے اگر ساڈے دل وچ نبی دی عزت دا کرتے ساڈے دل دے اندر نبی دے دین دا کرتے بات یار رب ساری مدد کیتی ہر جگہ کیتی جڑا مخلص تھی کہ دین واسطے نکلے نا رب مدد انہاں دی ضرور کرے نا الحمدللہ رب نے ساڈے بھی ہر جگہ مدد کی آج تک کوئی جماعت قلعدم ہو کے دوبارہ بین اس میں ہٹیا کوئی نہیں لیکن آخری واقعہ سے کل ختم ایک بزرگ بہنے بیان نا بابا بلے شاہ حسن غالمن نا بابا فرید صاحب بہنے بیان کے رستے کتی بھونکی نا چڑیاں بیٹیاں ہوتے اس دے درخت دے چڑیاں بیٹیاں تے بابا بلے شاہ صاحب وہ بزرگ گزرے نا تو بابا فرید جڑیاں نا چان لگیاں پیاں آپ فرمایا ہوئے اور مر جاؤ سالیاں میں ہاں کرنے کوئی مر جاؤ سالیاں چڑیاں مریاں تھلے آگے دیکھتے مر گئی اگے گئے ٹرتے اگے گئے اگے ایک گھر پر لنگے تھے گھر کے بعد کتی بیٹھی ہے کتی بھونکن لگ گئے جلے کتی بھونکی نا آپ نے فرمایا اور مر وائن میرا ہاں کرنے کوئی مر وائن کتی نہ مری کتی نہ مری چڑیاں مر گئیاں کتی نہ مری ایک بڑھڑی مائی نکلی اس نے کہا بابا لکے دیاں چڑیاں ماریاں نہیں
کتی سائیاں آلی ہے ہاں لکے دیئے چڑیاں ماریاں نہیں کتی سائیاں آلی ہے آج تک 75 سال اس بڑیاں جماعتیں انہاں قلدن کی تیاں لیکن جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ قلدم ہو کے پھر اس کو بین کیوں ہٹیا اس واسطے ہٹیا انہاں لکے دیئے چڑیاں ماریاں لبیک سائیاں آلی لبیک سائیاں لیے اور جیڑا یہ پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا نا یہ پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا جیڑا نبی دی عزت اور ختم نبوت کی گل کرے نا اس دی کان جو تے خود رسول اللہ دا ہاتھ ہوندا ہے جنہاں دی کان تے رسول اللہ دا ہاتھ ہوے کامیاب ہوئے تینے اور ہوئے انہیں دیا مشکلات آسان کیوں اور انہیں تے لگے بین ہٹ دے اس واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور کوئی مقصد کوئی نہیں اتنا ہی مقصد ہے کہ آئے دن دین پہ حملے ہوتے ہر ہار نمے تو نمے حملے ہوتے دین پہ ساڑھا مقصد ہے کہ دین دی حفاظت کریں ساڑھا مقصد ہے ساڑھی جان مال ساڑھا سب کچھ قربان کی بنی اساں اے نہ رہے دے اساں ساڑھے ایک ہی نبی ہے وہ تھی نبی ہے اساں اے نہ رہے دے اساں بینیا نہیں پہلے دین بعد ایک ہو جائے پہلے دین بعد ایک ہو جائے میرا اپنا چھوٹا بھرا 10-15 دن ہو گئے وہ پنڈی داخل ہے لیکن جیلے حویلی دی سرزمین تے حکم آیا نا بھائی مننا ہے اور نبی دے میلاد دے جلوس اتے کڈنا ہے واسطہ سا کہ نہیں رشتہ داریاں گھر بار درا ہر سے پیچھے پہلے نبی دے دین پہلے حضور دا میلاد ہے اسی سے میلاد ہے ٹھیک ہے اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے اور دنیا دار سیاسی جدھر مرضی لگے رہو سانو کوئی نہیں مسئلہ لیکن اتنی کا یاد ضرور رکھنا قبر سیاسی کوئی نہیں ہونا قبر رسول اللہ کی ذات آمنا نہیں تو وفا حضور نال کرو جس کا قبر کی کامیاب ہو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر تے